غلط راستوں سے بچنا، تباہی میں نہ کہیں مبتلا ہو جائے۔ تو پہلا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ 30 یا 29 دن جب تم صبح سے شام تک یہ ٹریننگ لوگے کہ اللہ دیکھتا ہے، قیامت کا دن ہے، اسی لیے تنہائی پہ بھی نہیں کھاتا، بھوک لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، ایک قطرہ نہیں چھوتا، ہزاروں روپیہ کو دے قطع نہیں، اذان نہیں ہوئی، اتنا تقویٰ پیدا ہوتا کہ نہیں میں نے پرہیز کرنا، غلط کام نہیں کرنا۔ اور آپ یقین جانیں بیٹا، کبھی ایسی ایک بات ہی کسی غیر مسلم کو اسلام میں لے آتی۔ ایک پارسی میجر تھا فوج کا، برطانوی زمانہ تھا، ایک مسلمان سپاہی اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں اس نے کچھ غلطی کی تو اس کو سزا مل گئی، پٹھو لگ گیا، سامان اٹھوا دیتے ہیں کمر پر ہی گراؤنڈ کے چکر کا۔ رمضان کے دن انتہائی گرمی، وہ بیچارہ سپاہی گھوم رہا تھا، زور کا وقت ہوا تو نلکے پر گیا، میجر دیکھ رہا تھا، اس نے وضو کیا، پانی نہیں پیا اور نماز پڑھی، پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے بلا کر کہا کہ میں نے یار دیکھا ہے تجھے کہ تو نلکے پر گیا، پانی نہیں پیا، پانی پی لیتا، اتنی تکلیف میں تھا۔ اس نے کہا نہیں صاحب میں نے روزہ رکھا۔ اس نے کہا روزہ کیا؟ کہنے لگا اللہ کا حکم ہے کہ صبح سے شام تک نہ کھاؤ۔ اللہ کون؟ جب دین کی تھوڑی سی باتیں ہوئیں تو اس نے کہا مجھے یار اپنے دین کا لٹریچر دو۔ وہ پارسی میجر صرف اس بچے کے اس کام کی وجہ سے کتابیں پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے ڈسمس کر دیا انگریزوں نے، پھر وہ ریاست بہاولپور کے نواب جو تھے انہوں نے اس کے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ یعنی روزے کی برکت سے کہ یار اس نے اس لیے پانی نہیں کیا کہ اللہ نے روکا ہوا، تو جو اللہ کا حکم مان کر 30 دن یہ مشق کرے کہ میرا اللہ دیکھ رہا، میں نے اس کو حساب دینا، وہ غلط کام کیوں کرے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس زمین میں سونا دفن ہے، نہ بیچنے والے کو نہ خریدنے والے کو۔ صحیح بخاری میں جب اس نے کھودی زمین تو مٹکا نکلا سونے کا۔ وہ پہلے آدمی کے پاس گیا جس کو تقویٰ کہتے ہیں، جس کو اب دنیا ترس گئی، لوگ بہت پڑھ گئے، ڈگری ہولڈرز ہیں مگر کرپٹ، کوئی چارہ نہیں، بڑے بڑے افسر ہیں، چیئرمین ہیں مگر ڈاکو، یہ علم ان کو نیک نہیں بنا سکا۔ مگر وہ ان پڑھوں کی بات سنیں جن کے اندر تقویٰ، پہلے سے اس نے جا کر کہا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا، اس لیے سونا نکلا یہ آپ کا۔ اس نے کہا یار جب میں نے بیچا تھا مجھے کیا پتا تھا اس میں سونا، میں نے زمین نہیں بیچ دی تھی، سونا بھی آپ کی قسمت۔ جب یہ جھگڑا ہوا تو انہوں نے ایک آدمی کو ثالث مقرر کیا کہ ہمارا فیصلہ کرو۔ اس نے بات سن کر کہا یار اتنے نیک ہیں۔ اس نے کہا تمہاری کوئی بیٹی بیٹا ہے؟ ایک کا بیٹا تھا دوسرے کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا تم دونوں کو آپس میں رشتہ کرنا، ایسے نیک لوگوں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے۔ یہ وہ برکت ہے جو دین کی وجہ سے آدمی میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہیں بیٹھا ہو دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، وہ غلط کام نہیں کرتا۔ اس لیے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ تم برائی سے بچنا سیکھ جاؤ۔ مگر اسی پر بات نہیں ختم ہوئی، آگے پھر آیت کریمہ میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینہ میں قرآن اتارا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دو فائدے اور بتائے کہ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، قرآن کے ذریعے سیدھا دین بھی سکھایا، اس لیے اس تعلیم پر تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کرو، روزے کے ذریعے پریکٹیکلی ثابت کرو کہ میرا حاکم اللہ ہے، میں اس کے حکم پر کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہوں، جب اجازت دے گا کھاؤں گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صبح اذان ہوتی ہے کھانا منہ میں چھوڑ دیا، اور جب اذان ہوتی ہے مغرب کی اس وقت پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جلدی کرو۔ اس وقت جو بنتا نا بڑا نیک نہیں احتیاط ابھی کچھ رکنا، کہتا بالکل بیوقوف ہے، جب میں اجازت دے رہا ہوں تم مستقری اور بے نیاز ہو کر دکھاتے ہو کہ مجھے اللہ کے رزق کی ضرورت، فوراً کھاؤ۔ احب و عباد یہ نہیں ہے دلوا فطرہ، تم میں سے سب سے پیارے مجھے وہ ہیں جو جلدی روزہ افطار کرے۔ وہاں جلدی مانگتا ہے کہ حکم ماننا، اپنی مرضی نہیں ماننا۔ تو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس نے جو دین تمہیں سکھایا اس پر اعلان کرو کہ میری نگاہ میں صرف اللہ کا حکم بڑا اور کوئی چیز نہیں، میری خواہشات کوئی نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزے کے ذریعے تمہارے اندر شکر کا جذبہ نشو و نما ہے۔ شکر دو طرح کا، اللہ کا بھی شکر ہے کہ اس نے قرآن جیسی کتاب دی، اب اس کا شکر تو یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، اس کا علم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس سے بڑی بے قدری نعمت کی نہیں ہوتی کہ کسی چیز کو آپ کو کسی نے دی کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، آپ اس کو اینٹ کی طرح رکھ چھوڑ دیں، کتاب بھی پڑھی نہیں، سراہنا اینٹ رکھ لی، بے قدری ہے اس نعمت۔ تو قرآن جیسی نعمت جو ملی ہے اس مہینہ میں زیادہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن ختم کرو، مہینے کہیں نہیں آیا، اس مہینے میں قرآن ختم کرنے میں کوئی سنت نہیں۔ آپ صرف ایک سورت جو ہے نا چن لیں، اس پر ساری تفسیریں ہیں، کتابیں ہیں، اس کو پڑھیں، جو چیز سمجھ نہ آئے اس کو دوسرے سے پوچھیں۔
ایک صورت بھی آپ نے مکمل سیکھ لی نا، حق ادا کیا اللہ کی کتاب کا۔ اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کتابیں نے اس چیز دی گیا، اس کو یہ نہ سمجھتا ہوں کہ کتابوں میں سے کوئی کتاب ہے، نہیں، یہ الگ چیز ہے، انقلاب کی کتاب ہے، اس نے دنیا بدل دی تھی، اس لیے قرآن مجید کی طرف آئے، وہ اس کا شکریہ۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب ہم فاقہ کرتے ہیں، شام کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کا یہ حال ہے، تو پھر مسکینوں اور غریبوں کا خیال بھی آ جاتا ہے کہ ان کی مدد کریں۔ اسی لیے اس کو شہر المواسات کا کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ۔ آدمی سمجھتا جب میرا حال یہ تھا تو جن لوگوں کے گھر میں کچھ نہیں، میں ایک ہی بات حضرت باجید بستانی کی سنا کر ختم کر لوں، پھر سوال آپ نے کرنا کر لیں۔ کھانا کھاتے تھے اللہ کے ولی، سوکھی روٹی پانی میں اور ہر رکنے پر اللہ سے یہ معافی مانگتے تھے کہ اللہ اس ٹکڑے میں بھی اگر کسی مسکین کا حق ہے جو مجھ سے بری حالت میں ہے تو مجھ سے معاف نہ دیں۔ بھی ہم یہ لوگ اپنے ایسا اللہ تعالیٰ میں خرچ کر رہے ہیں، سمجھتے نہیں کہ جن کے گھروں میں غربت ہے اور بیچارے پھاقے ہیں ان کا کیا حال۔ حضرت امام زین العابدین کھانا پکواتے عمدہ، مسالے ڈلواتے، پھر اٹھا کر ڈھکن اس کا خوشبو لیتے اور بعد میں اس پلیٹیں بھر کر مسکینوں کو گھر میں بھیج، آپ ایک لقمہ نہیں چکھتے، ان کو دو جو بیچارے ان سے محروم ہیں۔ تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے کا مہینہ ہے، اور برائیوں سے اجتناب کا مہینہ۔ آپ بچیاں، ایک بات جو نصر اللہ صاحب نے لکھی تھی بڑی پیاری، کہ ایک شخص نے دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی کو نہیں بتایا، چھپا کر رکھا، مگر اس کو پتہ چل گیا۔ جب یہ خاوند فوت ہوا تو اس بچی نے جائیداد میں سے جو اس کا 8واں حصہ تھا اس میں سے 16واں حصہ اس کو بھیج دیا اور کہا تو میری بہن ہے، مجھے پتہ تیرے ساتھ نکاح میرے خاوند تیرا حق بنتا۔ اس نے وہ اتنی ایماندار نہیں، تقویٰ تھا، واپس بھیج دیا کہ نکاح میرے ساتھ کیا تھا مگر موت سے کچھ مدت پہلے مجھے طلاق دے دی، میرا نہیں حق بنتا۔ اس نے پھر واپس بھیج دیا، اگر طلاق دے بھی دی تھی تو میں اپنے حصہ میں سے تجھے دیتی ہوں، تو میری بہن رہی ہے، میرے خاوند کے نکاح میں تھی۔ یہ ہے وہ برکت اور وہ کیریکٹر جو قرآن سے پیدا ہوتا، ورنہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ دنیا اس وقت جہنم بنی ہوئی ہے، آگ ہی آگ ہر طرف، سب لوگ چیخ چلا رہے ہیں کہ علم نے لوگوں کو کچھ نہیں سنوارا، بگاڑا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو بیٹا توفیق دے کہ ہم اس مہینے کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ پورا مہینہ ایک ایک لمحہ آ رہے کہ گھڑی اس کی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر ہو، تندرستی دے، اللہ تعالیٰ قبولی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ کوئی سوال اور روزے وغیرہ کے بارے میں؟